السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 80 سال کی ایک تنہا بوڑھی عورت جس کی زندگی یادوں اور خاموشیوں میں گزر رہی تھی، اچانک ایک نوجوان لڑکے کی محبت میں اس طرح گرفتار ہو گئی کہ پورا شہر حیران رہ گیا۔ لوگوں نے اسے دیوانگی کہا، خاندان نے اسے بدنامی سمجھا، مگر اس عورت کی آنکھوں میں برسوں بعد جینے کی ایک نئی چمک نظر آنے لگی۔ سب کچھ بدلتا جا رہا تھا، لیکن کسی کو خبر نہ تھی کہ اس نوجوان کے دل میں چھپا اصل راز ایسا تھا کہ جب حقیقت سامنے آئی تو وہ عورت زبیدہ بی بی کی عمر 60 سال سے اوپر ہو چکی تھی، مگر اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک ایسی خاموش دنیا بات تھی جس میں وقت جیسے برسوں پہلے رک چکا تھا۔ شہر کے پوش علاقے میں واقع اس کی بڑی سی کوٹھی دور سے دیکھنے والوں کو شاید خوشحالی کی علامت لگتی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس گھر کی دیواروں کے اندر ایک ایسی عورت رہتی تھی جس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ 15 سال پہلے اس کے شوہر حامد صاحب ایک اچانک حادثے میں دنیا چھوڑ گئے تھے، اور اسے ایک لمحے نے زبیدہ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ وہ عورت جو کبھی اپنے شوہر کے ساتھ ہر تقریب میں مسکراتی نظر آتی تھی، اب دن بھر ایک خاموش کمرے میں پرانی تصویروں کو دیکھتے ہوئے گزارتی تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے، سلمان اور فرحان، اور ایک بیٹی مریم، مگر تینوں اپنی اپنی زندگیوں میں اس قدر مصروف ہو چکے تھے کہ ماں اب صرف ایک ذمہ داری بن کر رہ گئی تھی۔ شروع میں سب نے کہا تھا کہ وہ کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ وعدے بھی بدل گئے اور رویے بھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ کبھی کبھی پورا ہفتہ گزر جاتا اور کوئی اس سے ملنے نہ آتا۔ گھر میں ملازمہ شکیلہ تھی جو کھانا بنا دیتی، دوائیں دے دیتی، مگر انسان کو صرف کھانے اور دوائی سے نہیں، احساس سے بھی زندہ رہنا پڑتا ہے، اور یہی احساس زبیدہ کی زندگی سے بہت پہلے ختم ہو چکا تھا۔ ہر شام وہ گھر کے قریب ایک پرانے پارک میں جا کر ایک مخصوص بینچ پر بیٹھ جاتی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا واحد حصہ تھا جہاں اسے لگتا تھا کہ دنیا ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ وہاں بچے کھیلتے، لوگ واک کرتے، پرندے شور کرتے، اور سورج آہستہ آہستہ غروب ہوتا رہتا، جبکہ زبیدہ خاموش بیٹھ کر شاید اپنی گزری ہوئی زندگی کو دوبارہ جیتی رہتی۔ ایک دن وہ ہمیشہ کی طرح بینچ پر بیٹھی تھی کہ اچانک ایک نرم سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ زبیدہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا، عمر بمشکل 25 سال ہوگی، صاف ستھرے کپڑے، چہرے پر عجیب سی معصومیت، آنکھوں میں عجیب اعتماد، اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ زبیدہ نے حیران ہو کر کہا، پورا پارک خالی ہے، یہاں کیوں بیٹھنا چاہتے ہو؟ لڑکا ہلکا سا ہنسا اور بولا، کیونکہ میں آپ کو روز یہاں اکیلا بیٹھا دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں آخر آپ کے دل میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ یہ الفاظ عام تھے، مگر برسوں بعد کسی نے پہلی بار اس کی خاموشی کو محسوس کیا تھا۔ زبیدہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، بعض خاموشیاں انسان خود نہیں چنتا، وقت اسے خاموش بنا دیتا ہے۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا، میرا نام احد ہے، میں یہاں قریب ہی رہتا ہوں۔ زبیدہ نے صرف اتنا کہا، میں زبیدہ ہوں،
یہ مختصر ملاقات ختم ہوئی، مگر جاتے ہوئے احد نے ایک عجیب جملہ کہا، کل پھر ملوں گا، اگر آپ کو میرے ساتھ برا نہ لگے۔ زبیدہ نے کوئی جواب نہ دیا، مگر اس رات کئی سال بعد اسے نیند دیر سے آئی۔ اگلے دن نہ جانے کیوں وہ معمول سے پہلے تیار ہو کر پارک پہنچ گئی۔ خود اسے حیرت تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ کچھ دیر بعد احد آیا، اس کے ہاتھ میں 2 کپ چائے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، آج سوچا چائے اکیلے نہ پی جائے۔ زبیدہ نے خاموشی سے کپ لے لیا۔ دونوں کافی دیر بیٹھے رہے۔ احد اپنی زندگی کے قصے سناتا رہا، کبھی یونیورسٹی کی باتیں، کبھی دوستوں کی شرارتیں، کبھی مستقبل کے خواب۔ زبیدہ حیرت سے سنتی رہی، کیونکہ اسے یاد ہی نہیں تھا آخری بار اس نے اتنی دلچسپی سے کسی کی بات کب سنی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ملاقاتیں روز ہونے لگیں۔ اب احد روز شام کو آتا، اس کے ساتھ بیٹھتا، کبھی چائے لاتا، کبھی کتاب، کبھی پھول۔ زبیدہ کی زندگی میں جیسے ایک نیا موسم آنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ عورت جو پہلے پورا دن ایک ہی لباس میں گزار دیتی تھی، اب روز اچھے کپڑے پہننے لگی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بال سنوارتی، پرانی الماری سے وہ قیمتی کپڑے نکالتی جو برسوں سے بند پڑے تھے۔ ملازمہ شکیلہ ایک دن حیرت سے بولی، بی بی جی، آج کل آپ بہت خوش رہنے لگی ہیں، پہلے تو آپ پورا دن خاموش رہتی تھی۔ زبیدہ نے نظریں چرا کر کہا، شاید موسم بدل گیا ہے، لیکن صرف شکیلہ نہیں، پورے محلے نے تبدیلی محسوس کرنا شروع کر دی تھی۔ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، کچھ عورتیں پارک میں کھڑی ہو کر اشارے کرنے لگیں۔ ایک دن 2 پڑوسنیں آپس میں کہہ رہی تھیں، وہ بوڑھی زبیدہ روز ایک جوان لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ دوسری نے طنز کیا، اس عمر میں عشق، دنیا کہاں جا رہی ہے؟ مگر زبیدہ کو اب ان باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ کئی سال بعد اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ صرف زندہ نہیں بلکہ زندگی محسوس بھی کر رہی ہے۔ چند دن بعد یہ خبر اس کے بڑے بیٹے سلمان تک پہنچ گئی۔ وہ غصے میں گھر آیا، دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے بولا، امی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لوگ ہمارے خاندان پر ہنس رہے ہیں۔ آپ ایک جوان لڑکے کے ساتھ شہر بھر میں گھوم رہی ہیں۔ زبیدہ خاموش رہی۔ سلمان نے غصے میں کہا، آپ کو اندازہ ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری عزت ختم ہو رہی ہے۔ اس لمحے پہلی بار زبیدہ نے سخت لہجے میں جواب دیا، جب تم سب نے مجھے زندہ ہوتے ہوئے تنہا چھوڑ دیا تھا، تب کسی کو خاندان کی عزت یاد نہیں آئی تھی۔ سلمان چند لمحے خاموش رہ گیا، مگر پھر بولا، امی، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ وہ لڑکا آپ کے پیسے کے پیچھے ہے، وہ آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ زبیدہ کی آنکھوں میں برسوں کا دبا ہوا درد آ گیا۔ اس نے آہستہ مگر مضبوط آواز میں کہا، کم از کم وہ روز میرا حال تو پوچھتا ہے، تم لوگوں کی طرح مجھے بوجھ نہیں سمجھتا۔ سلمان غصے سے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس دن کے بعد زبیدہ نے محسوس کیا کہ وہ اب واقعی بدل چکی ہے۔ چند روز بعد احد اسے شہر کے ایک خوبصورت ریسٹورنٹ لے گیا۔ زبیدہ نے شاید شوہر کی موت کے بعد پہلی بار کسی ریسٹورنٹ میں قدم رکھا تھا۔ دونوں خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ پھر اچانک احد نے میز کے اوپر رکھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زبیدہ چونک گئی۔ احد نے دھیرے سے کہا، میں کئی دنوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مگر ڈر رہا تھا۔ زبیدہ کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ احد نے نظریں جھکا کر کہا، آپ شاید یقین نہ کریں،
مگر میں آپ کو صرف ایک بزرگ عورت نہیں سمجھتا، میں آپ کو پسند کرنے لگا ہوں۔ شاید محبت۔ یہ الفاظ سن کر زبیدہ کے دل میں جیسے برسوں سے بند کوئی دروازہ کھل گیا۔ وہ پوری رات سو نہ سکی۔ اس کے ذہن میں صرف احد کی آواز گونجتی رہی۔ ایک طرف عمر کا فرق تھا، دوسری طرف دل کے وہ جذبات جو شاید کبھی مرتے نہیں۔ اب پورے شہر میں اس کہانی کا چرچا ہونے لگا۔ لوگ کہتے زبیدہ پاگل ہو گئی ہے، خاندان والے بدنامی کہتے، مگر اس کی آنکھوں میں برسوں بعد خوشی تھی۔ پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ احد حسب معمول اس کے گھر آیا ہوا تھا۔ وہ کچن میں پانی لینے گئی تو دیکھا احد کا فون میز پر پڑا تھا۔ اچانک فون کی سکرین روشن ہوئی اور ایک میسیج آیا۔ زبیدہ نے بے خیالی میں نظر ڈالی۔ میسیج پڑھتے ہی اس کے ہاتھ سے گلاس زمین پر گر گیا۔ اس میں لکھا تھا، کام تقریباً مکمل ہے، بوڑھی عورت مکمل طور پر تمہارے جال میں آ چکی ہے، چند دن بعد ساری جائیداد ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ زبیدہ کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی، سانس رکنے لگی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے سکرین کو دیکھتی رہی۔ چند لمحے پہلے جس چہرے کو وہ محبت سمجھ رہی تھی، اب وہی چہرہ اسے دھوکے کی علامت لگ رہا تھا۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظر میسیج بھیجنے والے کے نام پر پڑی، اور یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، کیونکہ وہ نام کسی اجنبی کا نہیں تھا۔ وہ نام تھا اس کے اپنے سگے بیٹے سلمان کا۔ اور اس لمحے زبیدہ کو محسوس ہوا کہ شاید اس کے خلاف کھیل صرف ایک دھوکہ نہیں بلکہ ایک سازش ہے، جس کی حقیقت جان کر اس کی پوری دنیا ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ زبیدہ پوری رات جاگتی رہی، کمرے کی چھت کو گورتے ہوئے۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی منظر بار بار گھوم رہا تھا، وہ موبائل سکرین، وہ مختصر سا پیغام، اور اس پیغام کے آخر میں لکھا ہوا نام سلمان۔ وہی سلمان جسے اس نے 9 مہینے اپنے وجود میں رکھا تھا، وہی سلمان جس کی پہلی مسکراہٹ دیکھ کر اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا، وہی سلمان جس کی معمولی سی تکلیف پر وہ خود بیمار ہو جاتی تھی۔ آج اسی نے کسی اجنبی نوجوان کے ساتھ مل کر اپنی ماں کے خلاف ایک ایسا کھیل شروع کر دیا تھا جس کا مقصد صرف ایک تھا، اس کی ساری جائیداد اپنے قبضے میں لینا۔ زبیدہ کے دل میں درد کی ایک ایسی لہر اٹھی جو اس نے شاید اپنے شوہر کی موت کے بعد محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے سوچا، کیا واقعی انسان کا خون کا رشتہ بھی وقت کے ساتھ اتنا بدل جاتا ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں کے جذبات کو بھی ایک منصوبے کا حصہ بنا لے؟ کیا احد کی ہر مسکراہٹ جھوٹی تھی؟ کیا اس کے ساتھ گزارا ہر لمحہ صرف ایک اداکاری تھی؟ وہ انہی سوالوں میں الجھی رہی، اور باہر ڈرائنگ روم میں احد بدستور بیٹھا اس کے انتظار میں تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چند لمحوں بعد احد نے آواز دی، زبیدہ جی، سب ٹھیک ہے؟ کافی دیر ہو گئی ہے۔ زبیدہ نے فوراً آنسو صاف کیے، اپنے چہرے کے تاثرات سنبھالے اور خود کو معمول کے مطابق ظاہر کرتے ہوئے باہر آ گئے۔ احد نے اسے غور سے دیکھا اور بولا، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ زبیدہ نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ دی اور کہا، ہاں، بس ذرا سر درد ہو رہا ہے۔ احد نے فوراً فکر مند انداز بنایا، آپ آرام کریں، میں کل ملتا ہوں۔
یہی وہ لمحہ تھا جب پہلی بار زبیدہ نے غور سے احد کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے دل میں عجیب سی جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف وہ چاہتی تھی فوراً چیخ کر پوچھے یہ سب کیا ہے، دوسری طرف وہ سچ کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ احد کے جانے کے بعد اس نے دوبارہ وہ پیغام یاد کیا۔ جملے چھوٹے تھے مگر ان کے اندر ایک خطرناک حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ اگلی صبح زبیدہ بہت خاموش تھی۔ شکیلہ نے کئی بار پوچھا مگر وہ ٹالتی رہی۔ دوپہر کے قریب اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ اگر سلمان اور احد ملے ہوئے ہیں تو یقیناً یہ منصوبہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور اگر ایسا ہے تو وہ جلدی میں کوئی قدم نہیں اٹھائے گی۔ اسے پورا کھیل سمجھنا تھا۔ شام ہوئی تو حسب معمول وہ پارک گئی۔ کچھ ہی دیر بعد احد وہاں پہنچ گیا۔ ہاتھ میں کافی کا کپ تھا، چہرے پر وہی معصوم مسکراہٹ۔ وہ آ کر اس کے برابر بیٹھ گیا اور بولا، آج آپ کچھ زیادہ خاموش ہیں، کہیں مجھے یاد تو نہیں کر رہی تھی؟ عام دنوں میں زبیدہ شاید ہنس دیتی، مگر آج اس کے دل میں طوفان تھا۔ پھر بھی اس نے خود کو قابو میں رکھا اور آہستہ سے کہا، اگر میں واقعی تمہیں یاد کروں تو کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے؟ احد نے بنا سوچے فوراً جواب دیا، ہمیشہ۔ یہ ایک لفظ زبیدہ کے دل میں خنجر کی طرح لگا، کیونکہ اب وہ جان چکی تھی کہ یہ ہمیشہ صرف ایک جھوٹ تھا۔ اگلے کئی دن زبیدہ نے ایک عجیب کھیل شروع کیا۔ وہ پہلے سے زیادہ محبت، زیادہ اعتماد اور زیادہ قربت دکھانے لگی تاکہ احد کو شک نہ ہو۔ وہ جانتی تھی کہ شک ہونے پر وہ لوگ اپنا منصوبہ بدل دیں گے۔ اب وہ احد کی ہر حرکت کو غور سے دیکھنے لگی۔ ایک دن اس نے دیکھا احد پارک سے نکلتے ہی ایک کالی گاڑی کے پاس جا کر کسی سے بات کرنے لگا۔ زبیدہ نے دور سے دیکھا مگر چہرہ واضح نہ ہو سکا۔ اگلے دن اس نے پرانے وکیل فرید صاحب کو خفیہ طور پر گھر بلایا۔ فرید صاحب پچھلے 20 سال سے اس کے خاندان کے قانونی معاملات دیکھتے آئے تھے۔ زبیدہ نے دروازہ بند کیا، دھیرے سے بولی، مجھے آپ پر بھروسہ ہے، اس لیے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، لیکن وعدہ کریں یہ بات گھر کے کسی فرد تک نہیں پہنچے گی۔ فرید صاحب نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ زبیدہ نے انہیں سب کچھ بتا دیا، احد، محبت، موبائل میسیج، سلمان کا نام، ہر چیز۔ فرید صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، میرا خیال ہے معاملہ صرف جائیداد تک محدود نہیں۔ اگر آپ کے بیٹے نے ایسا قدم اٹھایا ہے تو یقیناً وہ جلدی میں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ سے پاور آف اٹارنی یا وصیت کے کاغذات پر دستخط کروانا چاہتا ہو۔ زبیدہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے پہلی بار خطرے کی شدت کا احساس ہوا۔ فرید صاحب نے کہا، آپ ابھی کچھ نہ کریں، کھیل جاری رکھیں، میں خاموشی سے دیکھتا ہوں کہ اصل منصوبہ کیا ہے۔ اگلے چند دن زبیدہ پہلے سے زیادہ خوش دکھائی دینے لگی۔ احد مکمل طور پر مطمئن ہو چکا تھا کہ سب کچھ اس کے قابو میں ہے۔ ایک رات وہ زبیدہ کے لیے سرخ گلابوں کا بڑا سا گلدستہ لایا۔ زبیدہ نے پھول لیتے ہوئے مصنوعی محبت سے کہا، احد، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے خدا نے تمہیں میری زندگی میں بہت دیر سے بھیجا۔ اگر تم برسوں پہلے مل جاتے شاید میری زندگی مختلف ہوتی۔ احد نے فوراً جذباتی لہجہ بنایا، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی،
میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ زبیدہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ جس آواز میں اسے کبھی محبت محسوس ہوتی تھی، آج وہی آواز اسے دھوکے کی بدبو دے رہی تھی۔ 3 دن بعد اچانک سلمان گھر آیا۔ اس کے چہرے پر حیرت انگیز نرمی تھی۔ وہ وہی سلمان تھا جو چند روز پہلے غصے میں چیخ رہا تھا، مگر آج اس کے لہجے میں عجیب مٹھاس تھی۔ وہ ماں کے قریب بیٹھ کر بولا، امی، شاید میں نے پہلے سختی سے بات کی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ میں بس آپ کی فکر کرتا ہوں، اگر آپ خوش ہیں تو مجھے بھی خوشی ہے۔ زبیدہ فوراً سمجھ گئی کھیل آگے بڑھ رہا ہے۔ اس نے خاموشی سے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا۔ سلمان نے آہستہ سے کہا، ویسے ایک ضروری بات تھی۔ آپ جانتی ہیں ہمارے کاروبار میں کچھ مسئلے چل رہے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کچھ پراپرٹی میرے نام کر دیں تاکہ قرضہ ختم ہو جائے۔ ویسے بھی سب کچھ آخر میں ہمارا ہی تو ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا فرید صاحب نے اندازہ لگایا تھا۔ زبیدہ کے دل میں غصہ ابال کھانے لگا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ نرم لہجے میں بولی، میں سوچوں گی۔ سلمان نے اطمینان کی سانس لی۔ اس رات احد کا فون دوبارہ بیز پر رہ گیا۔ اس بار زبیدہ تیار تھی۔ اس نے فوراً فون اٹھایا اور میسیجز کھولے۔ درجنوں پیغامات موجود تھے، زیادہ تر سلمان کے تھے۔ ایک پیغام پڑھتے ہی اس کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس میں لکھا تھا، کاغذات پر دستخط ہوتے ہی اگلا مرحلہ شروع ہوگا، پھر ماں کو سچ جاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیشہ کے لیے مسئلہ ختم کر دیں گے۔ زبیدہ کا پورا جسم سن ہو گیا۔ اس نے دوبارہ پڑھا، الفاظ وہی تھے، ہمیشہ کے لیے مسئلہ ختم کر دیں گے۔ اس کا مطلب صرف جائیداد نہیں تھا، اس کا مطلب تھا اسے راستے سے ہٹانا۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا زخم کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا اپنا بیٹا نہ صرف اس کے جذبات سے کھیل رہا ہو، بلکہ اس کی زندگی ختم کرنے کا منصوبہ بھی بنا رہا ہو۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس بار یہ آنسو صرف دھوکے کے نہیں تھے، یہ اس حقیقت کے آنسو تھے کہ جس بیٹے کو اس نے اپنی زندگی دی، وہی اس کی موت کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اسی لمحے باہر سے احد کی آواز آئی، زبیدہ جی، آپ کہاں ہیں؟ میں کافی دیر سے بلا رہا ہوں۔ زبیدہ نے فوراً فون واپس رکھا، چند سیکنڈ میں آنسو صاف کیے اور کمرے سے باہر آ گئی۔ احد حسب معمول مسکرا رہا تھا، مگر آج پہلی بار زبیدہ نے اس کے چہرے کے پیچھے ایک شکاری دیکھا۔ احد نے قریب آ کر کہا، آپ بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں آپ مجھ سے دور نہ ہو جائیں۔ زبیدہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے سے جواب دیا، نہیں احد، اب میں تم سے کبھی دور نہیں جاؤں گی۔ مگر اس کے دل کے اندر ایک اور جملہ گونج رہا تھا، کیونکہ اب میں تم دونوں کو وہاں لے جاؤں گی جہاں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تم جس عورت کو کمزور سمجھ رہے ہو، وہ اب تمہارے کھیل کا آخری انجام لکھنے جا رہی ہے۔ لیکن زبیدہ ابھی یہ نہیں جانتی تھی کہ اصل دھوکہ صرف سلمان اور احد تک محدود نہیں، اس سازش میں ایک اور ایسا نام شامل تھا جسے جان کر اس کا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹنے والا تھا۔ زبیدہ نے اس رات آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو بہت دیر تک دیکھا، وہی چہرہ جو کبھی جوانی میں تعریفوں کا مرکز تھا، اب وقت کی لکیروں سے بھرا ہوا تھا، مگر آج ان جھریوں کے پیچھے ایک نئی چیز پیدا ہو چکی تھی،
کمزوری نہیں، فیصلہ۔ اس نے اپنی پوری زندگی دوسروں کے لیے گزاری تھی، پہلے شوہر کے لیے، پھر بچوں کے لیے، پھر خاندان کی عزت کے لیے۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا شاید خدا اسے ایک آخری موقع دے رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا حساب خود برابر کرے۔ آنکھوں میں نمی ضرور تھی، مگر اب وہ پہلے والی ٹوٹی ہوئی عورت نہیں تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی اگر اس نے ایک غلط قدم اٹھایا تو صرف جائیداد نہیں جائے گی، بلکہ اس کی اپنی زندگی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے پرانے وکیل فرید صاحب کو دوبارہ بلایا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا۔ زبیدہ نے بغیر وقت ضائع کیے وہ دوسرا میسج بھی انہیں دکھایا۔ فرید صاحب نے میسج پڑھا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ آہستہ سے بولے، معاملہ بہت خطرناک ہو چکا ہے۔ اب یہ صرف فراڈ نہیں رہا۔ اگر میسج میں جو لکھا ہے وہ سچ ہے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ زبیدہ نے دھیرے سے پوچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرید صاحب نے کرسی پر سیدھے ہوتے ہوئے کہا، آپ کھیل جاری رکھیں۔ انہیں یقین رہنا چاہیے کہ آپ سب کچھ نہیں جانتے، لیکن اب ہمیں ثبوت اکٹھے کرنے ہوں گے، ایسے ثبوت کے بعد میں کوئی انکار نہ کر سکے۔ زبیدہ نے پہلی بار مضبوط لہجے میں کہا، میں تیار ہوں، اب میں کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ اسی شام احد ہمیشہ کی طرح پارک میں آیا، ہاتھ میں خوبصورت ڈبہ تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آج آپ کے لیے چھوٹا سا تحفہ لایا ہوں۔ زبیدہ نے ڈبہ کھولا۔ اندر ایک خوبصورت سونے جیسی چمکتی انگوٹھی تھی۔ احد نے دھیرے سے کہا، میں چاہتا ہوں آپ اسے ہمیشہ پہنیں تاکہ مجھے لگے آپ واقعی میری ہیں۔ چند ہفتے پہلے اگر یہی منظر ہوتا تو شاید زبیدہ جذباتی ہو جاتی، مگر آج وہ جانتی تھی یہ تحفہ محبت نہیں، منصوبے کا اگلا قدم ہے۔ اس نے مصنوعی خوشی کے ساتھ انگوٹھی پہن لی۔ احد کے چہرے پر کامیابی کی ایک عجیب سی جھلک نظر آئی، جسے زبیدہ نے فوراً محسوس کر لیا۔ رات کو احد کے جانے کے بعد زبیدہ کافی دیر تک اس انگوٹھی کو دیکھتی رہی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی انگلی میں سونا نہیں، دھوکے کی زنجیر پہنائی گئی ہو۔ اگلے دن سلمان دوبارہ آیا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں کچھ فائلیں تھیں۔ وہ غیر معمولی طور پر نرم لہجے میں بولا، امی، میں نے آپ سے پراپرٹی والے معاملے پر بات کی تھی، اگر آپ چاہیں تو بس 1-2 دستخط کرنے ہیں، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ زبیدہ نے دل میں ابلتے غصے کو چھپاتے ہوئے کہا، اتنی جلدی کیوں ہے سلمان؟ سلمان نے فوراً جواب دیا، کاروبار کا نقصان بڑھ رہا ہے، اگر 2 دن میں پیمنٹ نہ ہوئی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ زبیدہ نے چند لمحے اسے دیکھا۔ اسے یاد آیا جب یہی بچہ چھوٹا تھا، بخار میں پوری رات اس کی گود میں سوتا تھا۔ آج وہی بیٹا اپنی ماں کو موت کے جال میں دھکیل رہا تھا، مگر وہ خاموش رہی اور آہستہ سے بولی، 2 دن بعد آنا، میں سوچ کر فیصلہ کروں گی۔ سلمان کے چہرے پر مایوسی تو آئی، لیکن وہ خود کو سنبھال گیا۔ وہ جاتے ہوئے بولا، امی، آپ مجھ پر بھروسہ کرتی ہیں نا؟ زبیدہ کے دل نے چاہا زور سے چیخ کر کہے، یہی بھروسہ تو تم نے مار ڈالا ہے، مگر وہ صرف مسکرا دی۔ سلمان چلا گیا۔ شام کو فرید صاحب دوبارہ آئے۔ ان کے ساتھ ایک اور شخص تھا۔ زبیدہ نے حیرت سے دیکھا۔ فرید صاحب بولے، یہ میرا جاننے والا نجی تفتیش کار ہے،
ہم خاموشی سے سلمان اور احد دونوں پر نظر رکھیں گے۔ اگلے چند دن ایک عجیب تناؤ میں گزرے۔ زبیدہ باہر سے پہلے کی طرح خوش دکھائی دیتی رہی، مگر اندر ہر لمحہ محتاط تھی۔ تفتیش کار روز نئی معلومات لا رہا تھا۔ پتہ چلا احد حقیقت میں وہ نہیں تھا جو اس نے بتایا تھا۔ اس نے کبھی یونیورسٹی مکمل ہی نہیں کی تھی۔ اس کے خلاف پہلے بھی 2 دھوکے کے کیس درج ہو چکے تھے، مگر سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ 3 دن بعد تفتیش کار نے ایک لفافہ زبیدہ کے سامنے رکھا۔ اس میں کچھ تصویریں تھیں۔ پہلی تصویر میں احد ایک کیفے میں سلمان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دوسری تصویر میں دونوں کسی پراپرٹی ڈیلر سے مل رہے تھے، مگر تیسری تصویر دیکھتے ہی زبیدہ کا دل جیسے رک گیا۔ اس تصویر میں احد صرف سلمان کے ساتھ نہیں تھا، وہاں ایک عورت بھی بیٹھی تھی۔ زبیدہ نے تصویر ہاتھ میں لی، آنکھیں پھیل گئیں، سانسیں رکنے لگیں، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں، اس کی اپنی بیٹی مریم تھی۔ وہی مریم جو ہر فون پر کہتی تھی، امی اپنا خیال رکھا کریں، آپ کے بغیر ہمارا کوئی نہیں ہے۔ زبیدہ کی انگلیاں کانپنے لگیں۔ اس نے تصویر دوبارہ دیکھی۔ شاید یقین نہ آیا ہو، مگر حقیقت سامنے تھی۔ اس کی اپنی بیٹی بھی اس کھیل میں شامل تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، نہیں، مریم ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ بچپن سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ فرید صاحب خاموش رہے، کیونکہ حقیقت الفاظ سے زیادہ تلخ تھی۔ زبیدہ نے تصویر سے سینے سے لگا لی اور کئی منٹ روتی رہی۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا شاید وہ صرف دھوکے کا شکار نہیں ہوئی، بلکہ پوری زندگی ایک غلط فہمی میں گزار دی۔ اسے لگتا تھا اولاد ماں کا سہارا ہوتی ہے، مگر آج وہی اولاد اس کی زندگی چھیننے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ منصوبہ بنا رہی تھی۔ رات گئے مریم کا فون آیا۔ آواز ہمیشہ کی طرح نرم تھی۔ امی آپ کیسی ہیں؟ میں بہت دنوں سے ملنے کا سوچ رہی تھی۔ زبیدہ نے آنسو روکتے ہوئے کہا، بیٹا تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی۔ پھر مریم ہنس کر بولی، یہ کیسا سوال ہے امی، آپ ہی تو سب کچھ ہیں۔ یہ الفاظ سن کر زبیدہ کا دل مزید ٹوٹ گیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ محبت بھی جھوٹ تھی۔ اگلے دن احد آیا تو پہلے سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے کہا، میں سوچ رہا تھا اب ہمیں اپنے رشتے کو ایک نام دے دینا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں دنیا جان لے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ زبیدہ نے محسوس کیا کہ منصوبہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، میں بھی یہی چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک آخری فیصلہ کرنا چاہتی ہوں۔ احد فوراً متوجہ ہوا۔ کیا فیصلہ؟ زبیدہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں اپنی پوری جائیداد تمہارے نام کرنا چاہتی ہوں، تاکہ دنیا کو یہ ثابت کر دوں کہ میرا دل واقعی تمہارا ہے۔ یہ سنتے ہی احد کے چہرے پر چند سیکنڈ کے لیے ایسی خوشی ابھری جو وہ چھپا نہ سکا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے مصنوعی سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، مجھے جائیداد نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں جھوٹ اتنا صاف تھا کہ زبیدہ کے دل میں نفرت کی ایک نئی آگ بھڑک اٹھی۔ احد کے جانے کے فوراً بعد سلمان کا فون آیا۔ وہ غیر معمولی خوش لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، امی کل میں، مریم اور فرحان تینوں آپ سے ملنے آ رہے ہیں۔
کافی دن ہو گئے، پورا خاندان ایک ساتھ بیٹھا نہیں۔ زبیدہ نے فون بند کرتے ہی محسوس کیا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ تینوں بچے ایک ساتھ برسوں بعد گھر آ رہے ہیں۔ یقیناً آخری کھیل شروع ہو چکا تھا۔ رات کو تفتیش کار نے ایک اور خبر دی۔ اس نے بتایا کہ سلمان نے ایک پرائیویٹ ڈاکٹر سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے بعد ایک مخصوص دوا خریدی گئی ہے۔ زبیدہ کے ہاتھ سے موبائل تقریباً گر گیا۔ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، کس دوا کی؟ تفتیش کار نے آہستہ سے جواب دیا، زیادہ مقدار میں دی جائے تو دل بند ہو سکتا ہے اور عام رپورٹ میں موت قدرتی لگتی ہے۔ یہ سن کر زبیدہ کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اب سچ پوری طرح سامنے آ چکا تھا۔ وہ صرف جائیداد نہیں چاہتے تھے، وہ اس کی موت چاہتے تھے۔ اگلے دن پورا خاندان آنے والا تھا اور پہلی بار زبیدہ کو محسوس ہوا کہ شاید وہ رات اس کی زندگی کی آخری پرسکون رات ہے، کیونکہ صبح اس کے اپنے بچے اس کے سامنے بیٹھے ہوں گے، چہروں پر محبت ہوگی، آوازوں میں اپنائیت ہوگی، لیکن ان مسکراہٹوں کے پیچھے ایک ایسا زہر چھپا ہوگا جو صرف اس کی چائے میں نہیں، اس کی پوری زندگی میں گھولا جا چکا تھا۔ مگر انہیں ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ جس عورت کو وہ شکار سمجھ رہے ہیں، اس نے ان سب کے لیے ایک ایسا جواب تیار کر لیا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں صرف ایک خاندان نہیں، پورا شہر ہلنے والا تھا۔ اور سب سے بڑا صدمہ ابھی باقی تھا، کیونکہ زبیدہ کو اب ایک ایسی حقیقت پتہ چلنے والی تھی جو عہد کی اصلیت سے بھی کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ وہ نوجوان جسے سب عہد سمجھ رہے تھے، اس کا اصل نام عہد تھا ہی نہیں۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی، مگر زبیدہ کی آنکھوں میں نیند کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں تھا۔ کھڑکی کے باہر مکمل خاموشی تھی، مگر اس کے دل کے اندر ایک ایسا شور اٹھ رہا تھا جو شاید برسوں تک ختم نہ ہوتا۔ اس نے بستر کے کنارے بیٹھے بیٹھے اپنی پوری زندگی کو جیسے دوبارہ جینا شروع کر دیا۔ اسے وہ دن یاد آنے لگا جب سلمان پہلی بار اس کی گود میں آیا تھا، جب مریم بچپن میں ڈر کر رات کو اس کے ساتھ لپٹ کر سو جاتی تھی، جب فرحان اسکول سے آ کر سب سے پہلے ماں کو اپنی کاپی دکھاتا تھا۔ وہ سب لمحے جو ایک ماں کو یقین دلاتے ہیں کہ اولاد اس کی سب سے بڑی طاقت ہے، آج انہی یادوں کے اندر ایک ایسا زہر گھل چکا تھا کہ ہر پرانی خوشی بھی تکلیف بن گئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ دل کے اندر صرف ایک ہی سوال اٹھا، آخر کہاں غلطی ہوئی تھی؟ کیا اس نے انہیں ضرورت سے زیادہ محبت دی تھی؟ کیا اس نے انہیں ہر چیز اتنی آسانی سے دے دی کہ وہ رشتوں کی قیمت بھول گئے؟ مگر اگلے ہی لمحے اس کے اندر ایک عجیب سا سکون پیدا ہوا، کیونکہ اب وہ رونے والی عورت نہیں رہی تھی، اب وہ لڑنے کے لیے تیار تھی۔ چند گھنٹے بعد صبح ہوئی۔ سورج کی روشنی پردوں سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ زبیدہ جانتی تھی آج کا دن عام نہیں ہے۔ آج برسوں بعد اس کے تینوں بچے ایک ساتھ اس کے گھر آنے والے تھے، مگر اس بار وہ ماں بچوں کے استقبال کے لیے نہیں، بلکہ ایک ایسی جنگ کے لیے تیار بیٹھی تھی جس میں اسے اپنے ہی خون کے خلاف کھڑا ہونا تھا۔ اس نے آہستہ سے الماری کھولی اور وہی قیمتی لباس نکالا جو اس نے شوہر کی زندگی میں ایک بڑی تقریب پر پہنا تھا۔
شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے خود کو دیکھا۔ سفید بال، جھریوں بھرا چہرہ، مگر آنکھوں میں آج ایک عجیب طاقت تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کمزور عورت نہیں بلکہ اپنی زندگی کا آخری فیصلہ کرنے والی کوئی اور شخصیت آئینے میں کھڑی ہو۔ نیچے ڈرائنگ روم میں فرید صاحب پہلے سے موجود تھے۔ ان کے ساتھ وہی تفتیش کار بھی تھا۔ دونوں نے خاموشی سے آخری منصوبہ سمجھایا۔ پورے گھر میں چھوٹے کیمرے لگا دیے گئے تھے، ہر آواز ریکارڈ ہونے والی تھی۔ فرید صاحب نے کہا، آج آپ صرف وہی کریں جو ہم نے طے کیا ہے۔ انہیں لگنا چاہیے کہ وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ جب تک وہ خود سب کچھ نہ بول دیں ہم سامنے نہیں آئیں گے۔ زبیدہ نے سر ہلایا، مگر دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ تقریباً دوپہر 12 بجے گھر کے باہر 3 گاڑیاں آ کر رکیں۔ سب سے پہلے سلمان اندر آیا، چہرے پر وہی مصنوعی مسکراہٹ۔ اس کے پیچھے فرحان تھا، جو ہمیشہ خاندان میں سب سے خاموش سمجھا جاتا تھا۔ پھر مریم آئی، ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ، بالکل ایسے جسے واقعی اپنی ماں سے محبت کرنے آئی ہو۔ آخری شخص احد تھا، مگر آج وہ پہلے سے زیادہ پراعتماد دکھائی دے رہا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ آج سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مریم آگے بڑھی اور ماں کو گلے لگا لیا۔ اس نے نرم آواز میں کہا، امی، آپ آج بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ زبیدہ کے دل میں ایک لمحے کے لیے درد اٹھا، کیونکہ یہی بیٹی بچپن میں ہر رات کہتی تھی، دنیا کی سب سے اچھی ماں میری ہے، مگر آج وہی چہرہ دھوکے کا حصہ بن چکا تھا۔ سب لوگ بیٹھ گئے۔ گھر کا ماحول عجیب حد تک خوشگوار بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ سلمان بار بار ہنس رہا تھا، فرحان خاموش بیٹھا تھا، مریم باتیں کر رہی تھی، احد زبیدہ کے قریب بیٹھا اسے محبت بھری نظروں سے دیکھنے کی اداکاری کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سلمان نے کہا، امی، آج ہم نے سوچا ہے کہ کافی دنوں سے گھر میں خوشی نہیں آئی، اس لیے آج سب اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ زبیدہ خاموش رہی۔ چند لمحے بعد مریم کچن کی طرف گئی اور واپس آتے ہوئے ایک ٹرے میں چائے لے آئی۔ زبیدہ نے فوراً محسوس کیا کہ یہی وہ لمحہ ہے جس کا تفتیش کار نے ذکر کیا تھا۔ وہ مخصوص دوا شاید اسے چائے میں ملائی گئی تھی۔ مریم نے بہت محبت سے کپ ماں کی طرف بڑھایا۔ امی، آپ کے ہاتھوں کی چائے بہت یاد آتی ہے، مگر آج میں نے خود بنائی ہے آپ کے لیے۔ یہ کہتے وقت اس کے چہرے پر اتنی معصومیت تھی کہ اگر زبیدہ حقیقت نہ جانتی ہوتی تو شاید کبھی شک نہ کرتی۔ اس نے کپ ہاتھ میں لیا، مگر ابھی ہونٹوں تک نہیں لے گئی۔ سلمان فوراً بولا، امی، پہلے ایک ضروری بات ہے۔ اس نے بیگ سے کچھ کاغذات نکالے۔ یہ چند قانونی دستاویزات ہیں، میں نے سب تیار کرا لیے ہیں، بس آپ کے سائن چاہیے تاکہ پراپرٹی کے معاملات آسان ہو جائیں۔ ویسے بھی آخر میں سب ہمارا ہی ہے۔ زبیدہ نے پہلی بار غور سے اپنے تینوں بچوں کو دیکھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے سامنے اس کی اولاد نہیں بلکہ 3 اجنبی بیٹھے ہیں۔ احد بھی خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جس کا وہ کئی ہفتوں سے انتظار کر رہا تھا۔ زبیدہ نے آہستہ سے پوچھا، اگر میں یہ سائن نہ کروں؟ تو کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سلمان کے چہرے کی مسکراہٹ ہلکی سی غائب ہوئی۔ مریم نے
مصنوعی نرمی سے کہا، امی آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ہم سب صرف آپ کی آسانی چاہتے ہیں۔ زبیدہ نے دوبارہ پوچھا، اور اگر میں پھر بھی نہ کروں تو؟ اس بار سلمان کا لہجہ بدل گیا۔ وہ کرسی سے آگے جھکا اور سرد آواز میں بولا، پھر شاید ہمیں دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار اصل چہرہ سامنے آنے لگا۔ احد بھی ہلکا سا مسکرایا۔ زبیدہ نے کپ میز پر رکھا، آہستہ سے کہا، کون سا دوسرا راستہ؟ سلمان نے غصے میں کہا، وہی راستہ جس کے لیے ہم اتنے مہینوں سے یہ سب برداشت کر رہے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت کو تھوڑی سی محبت دو اور وہ سب کچھ تمہارے قدموں میں رکھ دیتی ہے۔ یہ سن کر زبیدہ کا دل اندر سے لرز گیا، مگر وہ خاموش رہی۔ مریم نے بھی پہلی بار اپنا اصلی لہجہ دکھایا۔ وہ طنزی انداز میں بولی، امی آپ کو واقعی لگا تھا ایک 25 سال کا لڑکا آپ سے محبت کر سکتا ہے؟ آپ نے ہمیں ہمیشہ کمزور سمجھا، مگر ہمیں بھی اپنا مستقبل چاہیے۔ فرحان جو اب تک خاموش تھا اچانک بولا، بس جلدی ختم کرو، زیادہ بحث نہ کرو۔ زبیدہ نے حیرت سے فرحان کو دیکھا، کیونکہ وہی بیٹا ہمیشہ سب سے نرم مزاج تھا، مگر آج وہ بھی اسی کھیل کا حصہ تھا۔ پھر زبیدہ نے احد کی طرف دیکھا۔ اس نے سرد لہجے میں پوچھا، اور تم بھی کچھ کہو گے یا ابھی بھی محبت کا ڈرامہ کرو گے؟ احد کرسی سے پیچھے ہوا اور زور سے ہنس پڑا۔ اس ہنسی میں وہ ساری معصومیت غائب تھی جو زبیدہ نے پہلی ملاقات میں دیکھی تھی۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکالا، جلایا اور بولا، محبت آپ واقعی بہت آسان تھی۔ سچ پوچھیں تو شروع میں مجھے لگا تھا کام مشکل ہوگا، مگر آپ تو چند میٹھی باتوں میں بہہ گئیں۔ یہ جملہ سن کر زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار درد کے نہیں، نفرت کے۔ پھر اس نے آخری سوال پوچھا، تمہارا اصل نام کیا ہے؟ چند سیکنڈ کے لیے احد خاموش ہوا، پھر مسکرایا۔ احد نہیں کامران، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی میں ایسے کئی کام کر چکا ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس بار رقم بہت بڑی تھی۔ زبیدہ نے سر جھکا لیا۔ پورا سچ اب اس کے سامنے تھا، مگر اسی لمحے سلمان نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا اور بولا، اب کافی ہو گیا ہے، یا تو سائن کرو یا پھر وہ چائے پی لو۔ دونوں صورتوں میں آج سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مریم نے بھی سرد آواز میں کہا، ویسے بھی ڈاکٹر کہہ دے گا دل کا دورہ پڑا تھا، اس عمر میں کون سوال کرے گا؟ زبیدہ نے کپ کی طرف دیکھا، اس کے اندر زہر تھا۔ پھر اس نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا، ہر چہرہ اب لالچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ چند لمحے مکمل خاموشی رہی، پھر اچانک زبیدہ نے ایسا کہا لگایا کہ سب چونک گئے۔ سلمان غصے سے بولا، ہنس کیوں رہی ہو؟ زبیدہ نے آنسو صاف کیے اور کہا، اس لیے کیونکہ تم سب نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ سلمان چونکا، کیا مطلب؟ زبیدہ نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا اور اگلے ہی لمحے ڈرائنگ روم کا دوسرا دروازہ زور سے کھلا۔ اندر فرید صاحب، تفتیش کار اور ان کے پیچھے پولیس کے 4 افسر داخل ہوئے۔ ایک سیکنڈ کے اندر سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ کامران کے ہاتھ سے سگریٹ گر گئی۔ سلمان کرسی سے اٹھا، مگر پولیس نے فوراً بازو پکڑ لیا۔ مریم خوف سے چیخ پڑی۔ فرحان پیچھے ہٹنے لگا۔ زبیدہ آہستہ سے کھڑی ہوئی۔
اس کی آواز اب پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ اس نے کہا، تم سب کو لگتا تھا میں کمزور ہوں، مگر تم بھول گئے کہ ایک ماں سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے بچوں کی غداری کبھی نہیں۔ لیکن اگلے ہی لمحے پولیس افسر نے زبیدہ کی طرف دیکھا اور ایک ایسا جملہ کہا جسے سن کر زبیدہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ افسر بولا، میڈم، آپ نے ان 4 لوگوں کو تو بے نقاب کر دیا، لیکن ہماری تفتیش میں ایک 5واں شخص بھی سامنے آیا ہے، اور وہ شخص آپ کے اس گھر کے اندر کئی سالوں سے رہ رہا ہے۔ پولیس کی گاڑیوں کی آواز آہستہ آہستہ گھر سے دور جا رہی تھی، مگر زبیدہ کے دل کے اندر شور اٹھا ہوا تھا۔ وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ چند لمحے پہلے تک اسی گھر کے ڈرائنگ روم میں وہ لوگ کھڑے تھے جنہیں اس نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھا تھا، وہ بچے جن کے لیے اس نے اپنی جوانی قربان کی تھی، اپنی خواہشیں مٹی میں ملائی، اپنے خواب ادھورے چھوڑ دیے۔ آج وہی بچے ہتھکڑیوں میں جکڑے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک ماں کے لیے اس منظر سے زیادہ تکلیف دہ شاید کچھ نہیں ہو سکتا۔ زبیدہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ بند کیا، سامنے دیوار پر لگی اپنے مرحوم شوہر حامد صاحب کی تصویر کو دیکھا، پھر کئی سالوں سے دل میں دبے ہوئے آنسو اس طرح باہر نکلنے لگے جیسے برسوں سے بند کوئی دریا اچانک راستہ پا گیا ہو۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا اور پہلی بار پوری آواز کے ساتھ رو پڑی۔ یہ صرف دکھ کا رونا نہیں تھا، ایک ایسی عورت کا رونا تھا جس نے اپنی پوری زندگی جن رشتوں پر یقین کر کے گزاری تھی، وہ سب ایک لمحے میں ٹوٹ گئے تھے۔ کافی دیر بعد جب آنسو کچھ کم ہوئے، اس نے سر اٹھایا اور تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، حامد، میں ہار گئی، میں اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانا بھول گئی، میں نے انہیں سب کچھ دیا مگر شاید انسانیت دینا بھول گئی۔ اس کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے مگر درد صاف محسوس ہو رہا تھا۔ دروازے پر ہلکی دستک ہوئی، فرید صاحب اندر آئے۔ وہ خاموشی سے چند لمحے اسے دیکھتے رہے، کیونکہ کبھی کبھی انسان کے درد کے سامنے الفاظ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ آخر انہوں نے کرسی کھینچی اور آہستہ سے کہا، آپ نے جو کیا وہ آسان نہیں تھا۔ ہر شخص اپنے بچوں کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا۔ زبیدہ نے آنسو صاف کیے اور جواب دیا، میں اپنے بچوں کے خلاف نہیں گئی، میں صرف اپنی موت کے خلاف کھڑی ہوئی ہوں۔ اگر آج میں خاموش رہتی تو چند دن بعد شاید میری قبر پر یہی بچے سفید کپڑے پہن کر دنیا کے سامنے رونے کا ڈرامہ کر رہے ہوتے۔ فرید صاحب خاموش رہے کیونکہ وہ جانتے تھے یہ الفاظ کسی غصے میں نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکل رہے ہیں۔ اگلے چند دن پورے شہر میں ایک ہی خبر تھی، ہر اخبار، ہر محفل، ہر گلی میں لوگ اس کہانی پر بات کر رہے تھے۔ سب حیران تھے، ایک 60 سالہ عورت نے کس طرح اپنی ہی اولاد کی اتنی بڑی سازش ناکام بنا دی۔ کچھ لوگ اسے بہادر کہہ رہے تھے، کچھ اسے بے رحم ماں کہہ رہے تھے جس نے اپنے بچوں کو جیل بھیج دیا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان خبروں کے پیچھے ایک عورت کے دل میں کتنی بڑی جنگ چل رہی ہے۔ کئی راتیں زبیدہ بغیر سوئے گزارتی رہی، بار بار بچپن کے وہ منظر ذہن میں آتے، سلمان کی پہلی سالگرہ، مریم کے اسکول کا پہلا دن، فرحان کا پہلی بار سائیکل چلانا
ہر یاد دل پر ایک نیا زخم لگا دیتی، مگر پھر اس کے ساتھ اسے وہ زہر والی چائے یاد آتی، وہ جعلی محبت یاد آتی، وہ منصوبہ یاد آتا جس میں اس کی موت کو ایک حادثہ بنا کر پیش کیا جانا تھا۔ ایک صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی زبیدہ اٹھ گئی۔ وہ وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھی رہی۔ نماز ختم ہوئی تو کافی دیر خاموش دعا مانگتی رہی۔ پھر اچانک اس کے دل میں عجیب سا سکون پیدا ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ شاید خدا نے اسے ایک نئی زندگی دی ہے، اور اب یہ زندگی اسے کسی نئے مقصد کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ اس لمحے اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ چند گھنٹے بعد فرید صاحب دوبارہ گھر آئے۔ ان کے سامنے قانونی فائلیں رکھیں۔ فرید صاحب نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ واقعی اس فیصلے پر قائم ہیں؟ اچھی طرح سوچ لیجئے، یہ آپ کی پوری زندگی کی کمائی ہے۔ زبیدہ نے بہت سکون سے جواب دیا، میں نے پوری زندگی غلط لوگوں پر بھروسہ کیا، اب جو باقی بچا ہے اسے صحیح لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنی پوری جائیداد، تمام زمینیں، بینک بیلنس، کاروبار میں موجود حصہ، یہاں تک کہ وہ بڑی کوٹھی بھی ایک ایسے فلاحی ادارے کے نام منتقل کرنے کا فیصلہ کیا جو یتیم بچوں اور بے سہارا بزرگوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ فرید صاحب چند لمحے اسے دیکھتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، آپ جانتی ہیں اگر کل آپ کے بچے واپس آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ زبیدہ نے پہلی بار ہلکی مسکراہٹ دی اور کہا، وہ پہلے ہی سب کچھ کھو چکے ہیں۔ دولت انسان کے پاس بعد میں آتی ہے، کردار پہلے آتا ہے، اور جس دن انسان کردار ہار جائے اس دن اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ دستخط مکمل ہوئے۔ عجیب بات یہ تھی کہ اتنی بڑی دولت چھوڑنے کے بعد زبیدہ کے چہرے پر پہلی بار حقیقی سکون نظر آ رہا تھا۔ اگلے ہفتے اس نے ایک اور فیصلہ کیا۔ اس نے وہ بڑا گھر چھوڑ دیا جس کی ہر دیوار اسے کسی نہ کسی دھوکے کی یاد دلاتی تھی۔ وہ شہر کے ایک پرسکون علاقے میں موجود چھوٹے بزرگوں کے مرکز میں منتقل ہو گئی، جہاں کئی ایسے بوڑھے لوگ رہتے تھے جنہیں ان کے اپنے بچے چھوڑ چکے تھے۔ پہلی شام جب وہ وہاں پہنچی تو ایک بوڑھی خاتون اس کے پاس آئی اور مسکرا کر بولی، آپ نئی آئی ہیں، فکر نہ کریں، یہاں ہم سب ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ یہ سن کر زبیدہ کے دل میں عجیب سی نمی پیدا ہوئی۔ شاید پہلی بار اسے احساس ہوا، بعض اوقات خون کے رشتے انسان کو توڑ دیتے ہیں اور اجنبی لوگ دل جوڑ دیتے ہیں۔ دن گزرنے لگے۔ اب اس کی زندگی پہلے سے مختلف تھی۔ صبح وہ بزرگوں کے ساتھ ناشتہ کرتی، دن میں کتاب پڑھتی، شام کو سب کے ساتھ باغ میں بیٹھتی۔ وہاں کئی ایسے لوگ تھے جن کی کہانیاں اس سے بھی زیادہ دردناک تھی۔ کسی کو بیٹوں نے گھر سے نکال دیا تھا، کسی کی بیٹی نے جائیداد لے کر رابطہ ختم کر دیا تھا، کوئی کئی سالوں سے اپنے بچوں کا چہرہ دیکھنے کو ترس رہا تھا۔ زبیدہ کو محسوس ہونے لگا وہ اکیلی نہیں ہے، دنیا میں ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو اپنوں کے ہاتھوں ٹوٹتے ہیں۔ ایک دن ادارے کی سربراہ اس کے پاس آئی اور بولی، ہم نے سنا ہے آپ نے اپنی ساری جائیداد فلاحی کاموں کے لیے دے دی، ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ مستقل کام کریں۔ یہاں بہت سے یتیم بچے بھی آتے ہیں جنہیں کسی ماں جیسے سائے کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر زبیدہ کی آنکھوں میں نمی آئی۔ اس نے فوراً ہاں کر دی۔ اگلے دن پہلی بار وہ بچوں کے ہال میں گئی۔ وہاں 20 سے زیادہ چھوٹے بچے تھے جو کھیل رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، ایک 4 سالہ بچی بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی، اس کا دوپٹہ پکڑا اور معصوم آواز میں بولی، آپ میری نئی دادی ہیں۔ یہ سن کر زبیدہ کے اندر کچھ ٹوٹا نہیں بلکہ پہلی بار کچھ جوڑنے لگا۔ اس نے جھک کر بچی کو گلے لگا لیا۔ آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر اس بار ان آنسوؤں میں درد نہیں تھا، سکون تھا۔ اس دن اسے پہلی بار محسوس ہوا شاید خدا نے اسے کچھ چھینا نہیں بلکہ اسے صرف غلط لوگوں سے نکال کر صحیح راستے پر ڈال دیا ہے۔ چند مہینے گزر گئے۔ ایک دن فرید صاحب اس سے ملنے آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک اخبار تھا۔
انہوں نے خاموشی سے اخبار اس کے سامنے رکھا۔ خبر تھی سلمان، مریم اور فرحان نے عدالت میں ماں سے معافی مانگنے کی درخواست دی۔ زبیدہ کافی دیر خبر کو دیکھتی رہی۔ دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ غصہ بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ شاید وقت سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اس نے اخبار بند کیا اور صرف اتنا کہا، میں نے انہیں معاف کر دیا، لیکن زندگی ہمیشہ ہر غلطی کا نتیجہ دیتی ہے۔ یہ سبق انہیں سیکھنا ہوگا۔ اسی شام وہ دوبارہ اسی پارک میں گئی جہاں سب کچھ شروع ہوا تھا۔ وہی پرانا بینچ، وہی پرانی شام، وہی غروب ہوتا سورج، مگر آج زبیدہ پہلے والی عورت نہیں تھی۔ پہلے وہ وہاں محبت ڈھونڈنے آتی تھی، آج وہ وہاں زندگی کو سمجھنے آئی تھی۔ وہ خاموش بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ قریب کھیلتے ہوئے چھوٹے بچے کی گیند اس کے قدموں میں آ گری۔ بچہ دوڑتا ہوا آیا اور بولا، دادی اماں پلیز میری گیند۔ زبیدہ نے گیند اٹھائی، بچے کی آنکھوں میں دیکھا اور کئی مہینوں بعد ایک ایسی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی جو بالکل حقیقی تھی۔ اس نے گیند واپس دیتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، زندگی نے آج مجھے سب سے بڑا سبق سکھایا ہے۔ محبت کبھی عمر نہیں دیکھتی، مگر دھوکہ ہمیشہ چہرہ بدل کر آتا ہے، اور انسان کو سب سے گہرا زخم دشمن نہیں دیتا، سب سے گہرا زخم وہ دیتا ہے جسے ہم اپنا سمجھتے ہیں۔ سورج مکمل غروب ہو چکا تھا۔ ہلکی ہوا اس کے سفید بالوں کو چھو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بینچ سے اٹھی، قدم آگے بڑھے۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا 60 سال کی عمر زندگی کا اختتام نہیں، کبھی کبھی اصل زندگی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں انسان دوسروں کے لیے جینا چھوڑ کر خود کو پہچان لیتا ہے۔ اس دن پورے شہر نے صرف ایک عورت کی کہانی نہیں سنی، بلکہ ایک سبق سیکھا تھا کہ جب لالچ محبت کا لباس پہن لیتا ہے تو سب سے پہلے دولت نہیں، رشتے مرتے ہیں۔ اور دنیا کی سب سے خطرناک غداری وہ ہوتی ہے جو انسان کو اپنوں کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی ملتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی گھر کی دیواروں کے اندر بیٹھا ہوا شخص ہی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن نکلتا ہے۔ اور یہی حقیقت زبیدہ نے اپنی آخری سانسوں سے پہلے پوری دنیا کو سکھا دی۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔